हालेलुया। शुक्र चाहते हैं आमद के दूसरे अतवार में कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में इस बात को रखा कि हम यीशु मसीह की इन मुबारक दिनों को समझ सकें, जान सकें और खुदा का शुक्र अदा करें। आज का आमद का दूसरा अतवार कौन सा है? अमन। अमन की शमा, जिंदगी की शमा, इत्मीनान और तसल्ली की शमा। ये चर्च की जिम्मेदारी है कि मौसम के मुताबिक और कलाम के असूल के मुताबिक कलीसिया को पैगामात सुनाए जाएं, ताकि उनके अंदर जो रूहानियत की जो बेदारी की जो नवीद रोशनी है वो खुदावंद हमेशा उनको दुरुस्त समझ की तरफ क्या करे? गामजन करे। आज की तलावत जो हमने सुनी मत्ती रसूल की इंजील में से 5 बाब और उसकी 8 और 9 आयत में हमने पढ़ा, मुबारक है वो जो पाक दिन है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते क्योंकि वो खुदा के क्या कहलाएंगे? ये पहाड़ी वास में खुदा ने मुबारक बादियां जो है कलीसिया के सामने रखी। ये पैगाम है और इस पैगाम के अंदर खुदा की सच्चाई पाई जाती है, खुदा का इल्हाम पाया जाता है, खुदा का मंसूबा पाया जाता है और खुदा का मकसद पाया जाता है। खुदा कोई काम बेअसूल नहीं करता। अगर खुदा बेअसूल काम करे तो वो खुदा नहीं होता। खुदा का काम है कि वो पूरे एक मंसूबा साजी के मुताबिक काम करे ताकि उस मंसूबे के हम क्या बने? पेकर बने। दुनिया में देखा जाए बड़ी नफरत पाई जाती है। इंसान को बर्दाश्त नहीं करता, हुकूमतों को बर्दाश्त नहीं करते। जिसके पास ताकत है वो अपनी जोर जुमाई से एक दूसरे पर क्या होना चाहता है? काबिज होना चाहता है, एक दूसरे को पस्त करना चाहता है और एक दूसरे पर अपनी ताकत मुसल्लत करना चाहता है। ये दुनिया की एक सोच है, दुनिया का एक निजाम है और ये निजाम तब बेअसूल हुआ जब आदम और हवा से गलती हुई। खुदा की तख्लीक बेअसूल नहीं है। खुदा की तख्लीक के अंदर अमन है, खुदा की तख्लीक के अंदर वफा है और खुदा की तख्लीक के अंदर पाकीज़गी है। इसलिए इंसान इस सारे अमल में एक कलीदी उसका किरदार है, क्योंकि खुदा ने आदम पर बरकत चाही थी। हर चीज खा पी रह सक, जिंदगी बच सका और खुदा के लिए सलामती के लिए, अमन के लिए खुदा था और कलाम था। कितनी बरकत है! खुदा खुद आता और आदम से बात करता, आदम से कलाम करता। तो ये अमल आज भी जारी है। खुदा हमारे पास खुद आता है। क्या आता है? खुद आता है और हम खुदा के पास भी जाते हैं। ये अमल है अमन का, सलामती का, दीनदारी का, सरफराजी का। कहते कलीसिया इन आमद के द्वारों को बड़ा अजीम तौर पर बयान करती है, बड़ा इसका चर्चा किया जाता है। एंग्लिकन चर्चेस भी, मगर कुछ चर्चेस इस तरह इन चीजों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये रिवायत है। क्या है? ये रिवायत है। देखिए, इस रिवायत के अंदर मसीह का कलाम है, अमीद की बात की जाती है। क्या बात की जाती है? पहला वाक्य अमीद का। इसलिए बगैर अमीद से ईमान जो है अधूरा है। अमीद रखते हैं कि खुदा का कलमा
यीशु मसीह उसका क्या है? बेटा है। अगर हमारे अंदर उम्मीद नहीं तो ईमान कहां से आएगा? उम्मीद और ईमान जब मिलते हैं तो इंसान के अंदर शांति आती है, अमन आता है, इत्मीनान ठहर जाता है। अब देखते हैं अगर कोई शख्स मर जाता, खानदान बड़ा रोता है, गम करता, दुख करता है, आप करो उसकी जिंदगी में तारी हो जाता है, ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी चली गई, दूसरी जिंदगी से मायूस होना शुरू हो जाता। मगर कलाम में क्या कहा जाता है कि यह खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? क़यामत और जिंदगी ना, जो मुझ पर मान लाता को मारे तो भी जिंदा रहे। तो ये तसल्ली के, इत्मीनान के लफ्ज़ जब बोले जाते हैं तो खानदान के अंदर क्या आती? इत्मीनान, तसल्ली ठहर जाती। फिर वो अय्यूब की तरह उनको बताया जाता है कि कलाम में लिखा है कि खुदावन ने दिया, खुदावन का नाम हमारा कुछ भी नहीं, वो या नथिंग, सब कुछ जो है वो खुदा का दिया हुआ है। और खुदा की जो चीज होती है वो अमन के लिए होती है, वो भलाई और अच्छाई का के लिए होती है। इसलिए मेरे लिए ये मुबारक बात है कि मैं आज अमन के का दरख्शा की बात करता हूं। और अमन का दरख्शा कौन है? कलाम मुजस्सम, कलाम मुतजस्सद। इंसान बनाया गया, पैदा किया गया, मगर ये जो इंसान है ये इंसानी फितरत से बालादार, ये फोकल तबाही नहीं है। फोकल तबाही शख्स से पास जो है अमन की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो एक मीरास है, गुनाह की मीरास में दाखिल है। वो कहां से अमन लाएगा? वो अमन का शहजादा नहीं हो सकता, अमन का दूल्हा नहीं हो सकता, अमन देने वाला नहीं हो सकता, उसको अमन की जरूरत है। मगर ये जो कलाम मुजस्सम है, जो मेरा और आपका इमानुएल है, ये अमन का सफीर है। जो सफीर होते, जिसे हम एम्बेसडर कहते हैं, एलची कहते हैं, ये अमन की बात करते हैं, मुल्कों के दरमियान क्या करते? राबता करते अमन के लिए, ये जंगो जदल की बात नहीं करते। इसलिए हुक्मरान जो होती, हुकूमत जो होती, ऐसे शख्स को नॉमिनेट किया जाता है कि जो मुल्कों के दरमियान अमन और भाईचारा को फरोग दे। इसलिए कलाम जो है ये जिंदगी का चराग है, जिसके नीचे रोशनी है। अमन के अंदर क्या है? रोशनी पाई जाती है। कभी हम सोचते हैं क्या हमारी जिंदगी के अंदर अमन और रोशनी है? हमारे अंदर इत्मीनान और तसल्ली और ठहराव है? अगर नहीं है तो इन दिनों में हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने अमन के सफीर के पास जाएं, अमन के एम्बेसडर के पास जाएं। अगर अमन का शफी यीशु हो तो फिर जिंदगी चार चांद लग जाते हैं, जिंदगी मकबूल होना शुरू हो जाती है। क्यों मकबूल होना शुरू हो जाती है? लिखा है मुबारक है वो जो सुलह करा। हम एक दूसरे के साथ सुलह की बात करेंगे तो हमारे लिए मुबारक है, खुशी की बात है। अपनी जिंदगियों के अंदर खुशी को तलाश है। हमें कुछ चीज मिल जाती, घर मिलता है तो हम खुशी करते हैं, और खुशी में क्या करते हैं? बुलाते हैं, अपने घर की शुक्रगुजारी करते, ताकि उस खुदा का शुक्र अदा करें जिसने अपनी बरकत से घर दिया, या बच्चे दिए, या जॉब दी, जो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंसान के लिए भलाई है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, क्रिसमस के लिए आमद के त्योहार कलीसिया की बेदारी के दिन कहलाते हैं। वो अपनी उम्मीद में और अमन में और खुशी में और मोहब्बत में रहकर चार द्वारों में खुदा के आगे अपने ईमान की रियासत करें, तजर्बा करें। जब इंसान किसी चीज का तजर्बा करता है तो वो कामयाब होता है। ये खिदमत हमारे ईमान का एक ऐसा तजर्बा है कि हमें खुदा के नजदीक ले जाती। किसके नजदीक ले जाती है? खुदा के। अभी आपने दुआ रबानी गीत गाया तो शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से क्या
کہ یوحنا کے شاگرد دعا کرتے اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا. حالانکہ شاگرد یسوع کے ساتھ دعا کرتے ہیں، پھر بھی شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر اطمینان کی بات کی، اپنے اندر وہ تسلی پانا چاہتے. کہا خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا بات کی؟ بادشاہی کی بات کی. اے ہمارے باپ تو جو آسمان زمین اور آسمان کی بات کی. پہلا حصہ آسمان کا، دوسرا حصہ زمین کا. اے ہمارے باپ تو جو آسمان، تیرا نام پاک مانا جائے. یعنی کہ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام بھی پاک ہے، تو قدوس ہے. تو جو قدوس ہوتا ہے وہ زندگی کی روشنی، زندگی کا امن ہوتا ہے، زندگی کے اطمینان ہوتا ہے، اور وہی تمہاری زندگی کے لیے بھلائی ہے، بھلائی کا منبع ہے. اپنے دل کے خزانوں کے اندر محسوس کریں. ہم اپنے دل کے خزانوں کے اندر اپنی ضروریات کا پرس رکھنا چاہتے ہیں. کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی ضروریات کا پرس رکھنا چاہتے ہیں. مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے دل کے اندر کیا رکھیں؟ کلام کو رکھیں. خوبصورت کلام جس کے اندر تعلیمات پائی جاتی. پرانا اور نیا عہد نامہ خدا کی ذات کے ارد گرد گھومتا ہے. کس کے ارد گرد؟ خدا کی ذات کے ارد گرد گھومتا ہے. کہیں ہم خدا کی برکت دیکھتے ہیں، کہیں ہم خدا کا رحم دیکھتے ہیں، کہیں ہم خدا کا ترس دیکھتے ہیں، اور کہیں ہم خدا کا غضب بھی دیکھتے ہیں. مگر خدا ہمیشہ رحم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے. وہ رحم کا پیکر ہے. پرانے عہد نامے میں خدا کو خالق کے طور پر، مالک کے طور پر اور رازق کے طور پر بیان کیا. نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں محبت، فضل، ترس، خدا کا زمین پر آنا، خدا کی لامحدود قدرت کا محدود ہو جانا، لوگوں کے درمیان بادشاہ کی بات کرنا، لوگوں کے درمیان توبہ کی بات کرنا، اور لوگوں پر ترس کھانا. خدا کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں پر ترس کرے. مگر لوگوں کا یہ بھی عمل ہے کہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت کی بات، رفاقت میں رہے. تو خدا کا گھر رفاقت کی کیا ہے؟ پناہ ہے. ایک ہم شخصی رفاقت رکھتے ہیں، ایک ہم خاندانی رفاقت رکھتے ہیں، اور ایک ہماری کلیسیا رفاقت. اور اس رفاقت کا جو منزل ہے وہ زندگی کے اندر امن کا ہے. کون شخص چاہتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے جنگ و جدل ہو، اس کی اولاد کو مارا جائے، اس کی قوم کو مارا جائے؟ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو خدا سے امن کی وہ امید رکھتا ہے. کیا رکھتا؟ امن کی امید رکھتا ہے. خدا کی قوم 400 سال غلامی میں رہی، مگر امید میں رہی. کیا رہی؟ امید میں رہی. امید اور امن کا انہوں نے دامن نہیں چھوڑا. انسان جب امن کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے، خونخوار بن جاتا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں خونخواری کے منصوبے کو دور کرنا ہے اور اپنا ہاتھ بڑھانا ہے. کیا بڑھانا ہے اپنا ہاتھ. امن کے پیکر نے کیا کہا کہ اگر آپ کی گال پر کوئی ایک تماچا مارے تو دوسری گال بھی اس کے سامنے پیش کر. کتنی بڑی مثال خداوند نے کہی، کہا ایک مارے تو دوسری گال بھی پیش کر. پھر دنیا کے بادشاہ نے امن کے لیے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اپنی عاجزی دیکھی، پاؤں دھوئے، اپنے آپ کو ایک امن کا اس نے ایمبیسڈر کے طور پر پیش کیا. اس لیے یسوع مسیح جو خدمت کے اہم پہلو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا انسانی ذات کو دینا ہے.
یعنی کہ اس کلمے کا جو خدا کے ساتھ تھا، جو اللہ محدود قدرت رکھتا ہے، جو بنانے والا ہے، وہ خالق کا مالک ہے، سب لکھا، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی، کوئی بھی اس کے بغیر پیدا نہیں۔ جو پیدا کرنے والا ہے اس کے بغیر امن نہیں، اور جو پیدا کرتا ہے اور وہی میرا کیا ہے، مالک ہے۔ مالک کہ آگے ہم نے کیا کرنی، تابعداری، اپنی تابعداری کو اتنے ظرف کے ساتھ پیش کریں کہ آپ کا فخر خدا بن جائے۔ انسان کا فخر نہیں ہے، انسان کا امن نہیں ہے۔ انسان سے کیا کرتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ اپنے حسد کو بڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اتنی محنت نہیں کی، اس کو اتنا مل گیا، میں نے اتنی محنت کی ہے، مجھے اتنا نہیں۔ حسد جو ہوتا ہے انسان کو کھوکھلا کرتا ہے، مگر اگر حسد سے نکل کر خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو بڑھائیں گے تو پھر آپ کے اندر ایک نیا کرشمہ، ایک نئی امید اور ایک نئی کرن نمودار ہوگی، اور وہ ہوگی خدا کے اطمینان کی۔ کیا ہوگی، خدا کے اطمینان کی۔ اس لیے لکھا ہے 8ویں آیت میں، مبارک ہے جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ امن کے امبیسڈر کا دل کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اپنے دل کو پاک کریں۔ پاک ہمیں چیزوں سے نہیں ہوتا، ہمارے کرداروں اعمال کو جو ہے کلام کے مطابق، کلام کے اصول کے مطابق ڈالنا ہوگا، تاکہ ہمارا بدن برے کے لہو سے کیا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا کرشمہ ہے کہ برے کا لہو، یہ فضل ہے۔ فضل اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان جس کے لیے امید نہیں کرتا، جس کا تقاضا نہیں کرتا اور خدا اسے دے دیتا ہے، وہ ہوتا ہے فضل۔ جس چیز کی انسان نے امید نہ کی، گمراہی گناہ میں گر کے خدا نے کوئی کلکتہ کے مقام پر اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہم پر فضل کیا، ہمارے لیے نجات کا وہ دروازہ بن گیا، اور وہ نجات کا دروازہ میرے لیے امن کی شمع ہے، امن کی روشنی ہے، امن کی نوید ہے، تاکہ میں اس امن کے مالک پر ایمان لا کے میں کیا کر سکوں، اس کا شاگرد بن۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جو بات کو سنے اور سمجھائے۔ شاگردوں نے یسوع کی بات کو سنا اور سمجھا اور آگے بڑھے۔ جب یسوع نے دیکھا یہ کمزور ہے تو یسوع نے کہا ٹھہرے رہو۔ جب ہم اپنی زندگی میں کمزور پڑتے ہیں تو خدا ہمیں روک دیتا ہے، رک جا، رک جا میری بیٹی، رک جا میرے بیٹے، رک جا میرے خادم، میں تمہیں ایک طاقت دینا چاہتا ہوں، میں تیرے سے کلام کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیری کمزوری دور ہو۔ کہ دن جو ہیں ایسے بادشاہ کی ہیں جو مجھے روکتا ہے، میرے سے کلام کرتا ہے، مجھے امن میں لے کر آتا ہے تاکہ میں دنیا کے لیے روشنی بن جاؤں۔ کتنے نبی ہیں، کتنے پیغمبر ہیں جو امن کے سفیر کہلاتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے کلام لیا کس سے؟ خدا سے۔ خدا نے انہیں پیغام دیا، مگر یہ خود کلام کرنے والا، یہ کیا ہے؟ یہ خود کلام کرنے والا ہے۔ اسی کلام کرنے والے کی گواہی جسایہ نبی فرماتے ہیں 7:14 میں، دیکھو کیا ہے، دیکھو ایک کماری ہے، پیغام کہتا ہے دیکھو، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنی جو، اور اس کا نام مانو رکھنا، جس کا ترجمہ خدا ہمارے جس کے ساتھ خدا ہو وہ پاک دل، نیکوکار، امن کا سفیر۔ تو ہم تو پاک دل ہیں کیونکہ مانویل ہمارے ساتھ، وہ مانویل ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے، ہماری زندگی میں ہے، ہماری روح میں ہے، تو پھر ہماری زندگی میں اطمینان ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی بابرکت باتیں ہیں کہ ہمارے اندر امن ہے، اور امن کی شمع ہمیں جلا رہی ہے۔ ایک آگ ہوتی ہے لگاؤ، وہ پوری طور پر بھسم کر دیتی، اور ایک آگ ہوتی ہے جو انسان کو طاقت دیتی۔ تو یہ جو امن کی شمع ہے،
یہ ہمیں جلاتی نہیں، خاک اور راکھ نہیں بناتی، بلکہ طاقت و قوت سے بھرتی ہے۔ ہم پاسد اپنے اپنے حسد میں ایک دوسرے پر، کلیسیا پر، ڈنومینیشن پر تنقید کرتے ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ ایک خادم کے لیے اچھا عمل نہیں ہے۔ خادم وہ ہوتا ہے جو کلام کو سمجھ کے بات کرے۔ اچھی بات کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم اچھی باتوں میں تجربہ نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے آپ کو ایک لگ بناتے ہیں۔ خدا ہمیں لگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یک دل رکھنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں کو دلشاد کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اس کی چرنے کے ارد گرد ہی زندگی بسر کریں۔ وہ چرنے کا منبع ہے۔ کیا ہے وہ چرنے کا منبع؟ ہم انسان کیا چرنی؟ اس چرنی میں یسوع کا آنا، پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگی میں آج کے دنوں میں اپنی چرنی کو تیار کریں اور خدا کے امن کی اس امید کو آگے لے کر چلیں جو میری زندگی کے لیے باعث برکت، باعث رحمت۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر امن کا مطلب تلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹھہراؤ، ٹھہراؤ، محبت، صلح، یگانگت، وفا، بقا۔ کتنی بڑی برکت کے عمل سے ہم گزرتے ہیں جب ہمارے اندر ان باتوں کا تجربہ ہوتے ہیں تو ہم یسوع کی خدمت میں مثالی کردار ادا کرتے۔ کیا کرتے؟ مثالی کردار ادا کرتے۔ تو جب ہماری زندگی کے اندر امن ہی نہیں ہوگا، رنجش ہوگی، غصہ ہوگا، بغض ہوگا، نفرت ہوگا، تو ہم یسوع کے طالبان کا، یسوع کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یسوع دنیا میں اس نے برداشت کیا، اسے ہر بات کو برداشت کیا، اور ہمارے لیے وہ یبسی بن گیا۔ حالانکہ اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اسے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا، مگر پھر بھی وہ ہمارے لیے کیا ہوا؟ گناہ گار، ہمارے گناہوں کے وہ مارا گیا، کوٹا گیا، اس پر سیاست تھوکا گیا، مگر اس نے کہا، اس نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا۔ کتنی بڑی مثال خداوند یسوع مسیح نے امن کی پیش کی۔ پہلے کہ اے باپ ان کو معاف کر، امن کی بات کی۔ اگر ہم امن میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ذات کی دشمنی کو دور کریں، کیونکہ ہم اتنے راز و اعتقاد بن چکے ہیں کہ ہمیں اپنی چیزوں کی فکر پڑی رہتی ہے اور خدا کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالے رومیو کا خط اور اس کا 7 باب اور اس کی 23 آیت۔ سات باب اور اس کی 23 آیت نکال لیا؟ مل کے پڑھتے ہیں۔ مگر مجھے اپنے مقام ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت میں کیا قید میں لے آتی ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ مجبور۔ یہاں پر ایک سبق ہے ہمارے 30 کا، مگر مجھے کیا پر نظام ایک کیا ہے؟ اور ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے۔ ہم انسان ہیں، فطرتی طور پر کمزور، لاچار ہیں۔ ہمیں سمجھ اپنی جسم کے لیے، اپنی خواہشات کے اندر کہ کیا چیز ہے جو مجھے دور لے کر جائے۔ ہم اور طرح کے نظر آتے ہیں، خدا نے ہمیں ایسا نہیں بنایا۔ خدا نے ہمیں ایسا نہیں بنایا، مگر ہم اور طرح کی شریعت میں نظر آتے ہیں۔ میری عقل کی شریعت سے کیا ہے؟ لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت میں کیا ہے؟ اسے گناہ کیا ہمیں گناہ کی شریعت میں کیا کرتا ہے؟ کیا؟ اس لیے شریعت میں گناہ کی جو ہے سزا ہے، قتل کے قتل، مگر خدا نئے عہد نامے میں کیا آتا ہے؟ معافی کی بات کی جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے جو اندر کے اعضاء ہیں ان کے اندر جو ہے ایک نئی شریعت یعنی کہ فضل کی شریعت،
خدا یسوع مسیح کیا کہا؟ میں شریعت کو منسوخ کرنے بلکہ سے وہ شریعت کا منبع ہے. اس لیے شریعت میں ہمارے اندر جو ایک بغض پایا جاتا ہے، ایک نئی گناہ رکن انسانیت نظر آتی ہے، اور مسیح میں آ کر رحم نظر آتا ہے، فضل نظر آتا ہے، امن اور سلامتی نظر آتی ہے، اور زندگی کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. آئیے میرے ساتھ یعقوب کے خط کی طرف چلیں، اور اس کا 5 باب اور اس کا 11 ہے. یعقوب 5 باب اس کی 11ویں آیت نکال لیا ہے؟ مل کے پڑھتے. دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہے. تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا ہے، جسے خداوند کا بہت رحم ہے. دیکھیں شریعت میں کیا بدل کیا ہے؟ آزاد جو ہیں وہ گناہ کی طرف. یہاں پر ہم کہتے ہیں دیکھو صبر کرنے والوں کو کیا ہے؟ مبارک ہے. صبر جو ہمیں مبارک کرتا ہے کس میں؟ خدا میں. ہمارے اندر بڑے بڑے میں نے لوگ دیکھیں، لوگ ان کو بڑی بات کہتے ہیں مگر ان کے اندر ٹھہراؤ. میں نے بڑے خادم بھی دیکھے جن کے اندر بڑا ٹھہراؤ. کلام میں یہ بھی لکھا غصہ کرو گناہ. سمجھا اگر دیکھتے کوئی شخص غصہ کرتا ہے تو وہ اپنی سچائی کی بات کرتا، مگر میں شخص کو بڑا کر آئیڈیلائز کرتا ہوں جس شخص کے اندر ٹھہراؤ. میرے بڑے بھائی جناب سے میں اکثر کچھ باتوں پہ میرا ان کے ساتھ تکرار رہتا تھا، مگر ان کے اندر بہت ٹھہراؤ تھا. وہ بات کو بڑے اگر ان کی وہ بات زیادہ غصے والی تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے. بہت سارے اور بھی خادموں کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی، کیونکہ اس خصوصیات کا تعلق خدا کے کلام کے ساتھ ہے کہ دیکھو صبر کرنے والوں کو مبارک کہتے ہیں. تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا. ایوب کی زندگی کے بارے میں ہم نے سنا، پڑھا، جانا. اس سے زیادہ تکلیف کسی شخص نے زمین پر نہیں اٹھائی، مگر وہ صبر میں رہا. اس کی بیوی نے کہا انکار کر، مگر اس نے کہا نہ. اور آگے کیا لکھا؟ خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس نے خداوند کا بہت اور رحم کیا ظاہر. جب ہم صبر میں مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر خدا اپنا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر کرتا ہے. اگر ہم پترس کا پہلا خط دیکھیں اور اس کا پہلا باپ اس کی 3 آیت پر لکھا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی کیا ہو. یہاں پر لفظ کیا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا، یعنی کہ باپ کی ہم تعریف ستائش، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے کیا کر دیا؟ نئے سرے سے پیدا کیا. یہ ہے دوسرا امن کا پیغام. اس لیے ہمارے اندر جب امید ہے تو ایک نئی شمع روشن ہوتی. زبور نویس فرماتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے چراغ، میرے راہ کے لیے یہ روشنی امن کی سفیر. تو اس امن کے سفیر کو اپنی زندگی میں سے اتنا موقع دیں کہ آپ کی زندگی پاویتر رہے. زندگی کیا رہے؟ پاویتر رہے. ہم اپنی زندگی کو دوسروں کے سہارے پاویتر کرنا چاہتے ہیں. خود پاویتر ہونے میں، خود امن لانے میں، خود جلال لانے میں اور خود کامیابی حاصل کرنے میں سہارا نہیں. آج ضرورت ہے ان مبارک دنوں میں مبارک خدا کے لیے اپنی زندگی میں کیا لائیں؟ امن لائیں، اور اپنے آپ کو نئے سرے سے کیا کریں؟ دیکھیں، سمجھیں اور خدا میں نئے ہوتے جائیں. جب ہم خدا میں نئے ہوتے ہیں تو خدا کا جلال دیکھتے ہیں.
पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत को देखते हैं। अगर रासबाज की खातर दुख सहो भी तो तुम क्या होगे? अगर हम रासबाजी की खातर दुख सहते हैं, कहते तुम कुफर बकते हो, तुम शिरक करते हो और खुद नबी को तुम खुदा का बेटा कहते। अब समझो ये दुनिया का नहीं है, ये दुनिया का नहीं, इसकी पैदाइश फोकल तबाही नहीं है। तुम उसको भी पैदाइश को आम नबियों की तरह समझते हो, मगर कलाम हमें इस बात की सच्चाई देता है कि उसकी पैदाइश तबाही नहीं है, बल्कि फोकल फितरत है, फोकल अकल है, खुदा का मंसूबा है, अमीर अमन और खुशी और मोहब्बत का ये मंबा। इसलिए 4 शमा 4 बातें दीन मसीहत के लिए इस महीने बड़ी बाबरकत है, अमीर अमन खुशी और मोहब्बत। इस कलाम मुजस्सम के अंदर जिसकी पैदाइश फोकल फितरत है, ये 4 बातों के लिए बाइसे बरकत, बाइसे जलाल मेरी जिंदगी के लिए ये मुबारक है। इसलिए 3:14 में जो बात लिखी है बड़े बाबरकत है कि अगर रासबाजी की खातर दुख सहो भी तो तुम क्या हो? मुबारक। खुदावंद यीशु मसीह ने रासबाजी के लिए हमारे लिए दुख सहन, सलीब मुबारक, सलीब पर जान दे। हम यीशु के लिए सलीब नहीं उठाना चाहते, क्या नहीं उठाना चाहते? सलीब। दुख सहे बगैर आपकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान भी नहीं, तजर्बा भी नहीं। जो दुख सहकर आगे बढ़ता खुदा से बड़ी बरकत है। हम KFC बड़ा शौक से खाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, उसका साइन बोर्ड भी बड़ा अच्छा, लफ्ज भी बड़े अच्छे लगते। KFC हैं, बर्गर की कीमत 2000, बच्चे मंगवाते माँ बाप से लड़के। कभी उस शख्स की जिंदगी पर देखा है कि उसने किस मेहनत से, किस तकलीफ से इस ब्रांड को खड़ा किया? इसकी दास्तान नहीं, अब वो रिटायर हुआ तो उसके अकाउंट में सिर्फ $165 थे। वो परेशान था, कैसे जिंदगी गुजरेगी। कहता मैंने कई दफा सोचा कि अपने आप को क्या कर लूं, खुद का शिकार, मगर मेरे अंदर एक उम्मीद पैदा हुई कि मैं कैसी जो थोड़े पैसे में रेसिपी बनाऊं, जिसके लिए उसने कोशिश की। तो कहता मैं रेसिपी ये बनाता था, होटल में जाकर सैंपल देता था, 1000 होटल ने मेरे रिजेक्ट कर दिया, एक ने लिया, और थोड़े ऐसे के बाद फिर बंद हो गया। कहता फिर मैंने एक गाड़ी ली और गाड़ी पे रख के रेसिपी को लोगों तक पहुंचाया, और आस्ता आस्ता खुदा ने सुन ली। तो आज तक पूरी दुनिया में ये काम कि अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर अमन की रेसिपी बनाएंगे तो दुनिया में माने जाएंगे। आसमान जमीन पर हमारी तारीफ, आसमान पर हमारी तारीफ, क्योंकि हमारे साथ हमारा क्या है? खुदा है। आखिरी बात हम देखते हैं लूका रसूल की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 32वीं। लूका 5 बाब 32 है। मिलके पढ़ते हैं। तबीब की जरूरत नहीं बल्कि मैं रासबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। क्या लिखा खुदा में इस मसीह के कलाम में? मैं रासबाजों को नहीं, ये वो जो फकीर फरीसी अपने आप को बड़े नेकोकार समझते हैं, हम बड़े खुदा के नजदीक, हम एक खुदा को मानने वाले, तो खुदा में यीशु मसीह ने उनके लिए क्या पैगाम कहें कि मैं रासबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने। गुनाहगार, धत्कारे हुए, ठुकराए हुए, जिनसे लोग फकीर फरीसी क्या हैं? बड़े बड़े चोगे पहनने वाले नफरत करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उनकी बात है। मुबारक जो दिल के हली। तो यहां पर लिखा है कि वो मैं रासबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते, दुआ एक क्या करते हैं, इसी तरह फरीसियों के भी तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा तुम बरातियों से जब तक दुल्हा के साथ रोजा रख सकते।
खुदावंद यीशु मसीह ने आगे और उनकी बरकत की भी बात कर दी। इसलिए हम बड़े बाबरकत हैं कि खुदा हम गुनाहगारों के लिए आया ताकि हम तौबा करके उसकी मोहब्बत, उसके इत्मीनान, उसके दर्स को हासिल कर सकें। खुदा आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत है और अपने इरशाद के लिए और अपनी बरकत तालीम के लिए हमें हमेशा ताकत को कुव्वत से नवाजे। खुदा